ویلکم بیک ناظرین، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ بات ہو رہی تھی کارکردگی کی، بات ہو رہی تھی سیاست کی، بات ہو رہی تھی عوام کی۔ تو صفدر علی خان صاحب، ہم چاہ رہے ہیں یہ ضمنی الیکشن میں بات جو ہو رہی ہے الزام تراشی پہ بات ہو رہی ہے، دھاندلی پہ بات ہو رہی ہے، کارکردگی پہ بات نہیں ہو رہی۔ عام طور پہ الیکشنوں میں جو بات ہونی چاہیے وہ دونوں پارٹیوں کو، جو فریقین ہیں ان کو اپنی کارکردگی پہ بات کرنی چاہیے۔ کیا وجہ ہے کہ یہ الیکشن جو ہیں وہ جو ان کے نتائج تو آئیں گے، جو آئیں گے وہ تو بعد میں پتہ لے گا، لیکن عوام ووٹ کس چیز پہ دے رہی ہے یا دے گی؟ کیا کارکردگی پہ دے گی یا الزام تراشی پہ دے گی؟ شاید ندیم صاحب آپ نے دیکھا ہے کہ قوم کو لائن دی جاتی ہے تو قومیں پھر اس لائن کو پکڑ کے آگے سفر شروع کرتی ہیں۔ اس وقت جو لائن دی گئی ہے نا معاشرے کو، وہ دی گئی ہے الزام تراشی کی، کارکردگی کی لائن ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہیں ڈسکس ہی نہیں ہو رہی۔ یہ تحریک انصاف کے پاس کارکردگی بتانے کے لیے کوئی بات نہیں ہے، اور نئی حکومت، اتحادی حکومت کو ابھی ہوئے 3 مہینے ہیں، ان کے پاس ابھی کوئی بتانے کے لیے کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ 3 مہینوں میں انہوں نے سوائے مہنگائی کے اور پیٹرول کی قیمتیں بڑھانے کے کیا ہے جو وہ بتائیں۔ تو اس لیے دونوں پارٹیوں نے اب اسی میں عافیت سمجھی ہوئی ہے کہ ہم لوگوں کو نا گالی گلوچ پہ لگائے رکھیں، کہ وہ اس کو گالیاں دے اور وہ اس کو دے، وہ کسی کو لوٹا کہے اور کوئی کسی کو کچھ کہے۔ تو آپ جدھر دیکھیں، جتنے بھی جلسے ہو رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ ان جلسوں میں 1-1 گھنٹہ 2-2 گھنٹہ جو ہمارے سربراہان پارٹیز کے بول رہے ہیں، ان کا سارے کا سارا مدعا یہی ہے کہ بھائی دوسرا بہت غلط ہے۔ تو یہی بدقسمتی ہے، اس کو انہیں چھوڑنا پڑے گا۔ اچھا عالیہ خان، بات جب ہوتی ہے اس کی دعووں کی، تو یہ جو اتحادی حکومت آئی، یہ تو بڑے دعووں کے ساتھ آئی تھی کہ ہم تجربہ کار ہیں، ہم آئیں گے، ہمیں موقع دیں، ہم آئیں گے تو ہم عوام کی زندگی بدل دیں گے، ملک کی جو ہے وہ معاشی حالات جو ہیں وہ بہتر کر دیں گے۔ کیا وجہ ہے پھر یہ ضمنی اب 3 مہینے سے زیادہ عرصہ ہونے کو آ رہا ہے، نہ ملک کے حالات بدلے، نہ عوام کے حالات بدلے، اور وہ ضمنی الیکشن میں جو ہیں اس بات کے دعوے دار ہیں بغیر کارکردگی کے، بغیر کچھ دکھائی کے، کہ ہم بھاری اکثریت پہ جیتیں گے؟ کیا سمجھتی ہیں آپ، کس بنیاد پہ وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم بھاری اکثریت سے جیتیں گے؟ میں تو یہی سمجھتی ہوں کہ جی یہ جوڑ توڑ کی سیاست ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ عوام میں نکلیں نا تو آپ کو پتہ چلے کہ عوام آپ کے بارے میں خیالات کیا رکھتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ آپ نے اس کے اتنے ممبران توڑ لیے اس نے۔ اب آپ دیکھیں الیکشن جیتنے سے پہلے، الیکشن ووٹنگ ہونے سے پہلے یہ کہہ رہے ہیں جی ہم 10 سیٹیں جیت لیں گے، ہم 16 سیٹیں جیت لیں گے، ہم کامیاب۔ تو بیچ میں عوام کہاں ہے؟ آپ کو کیا پتہ ہے کہ آپ کی عوام کیا چاہ رہی ہے، آپ نے عوام کو ڈیلیور کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جو بھی اقتدار میں آتا ہے، چلو بھئی آ گیا ہے آپ کے ساتھ دھاندلی کر کے آ گیا ہے، ایٹ لیسٹ اس کو کچھ ڈیلیور تو کرنے دیں۔ میں یہاں پی ٹی آئی کے حق میں بات نہیں کر رہی، میں یہاں پہ نون لیگ کے حق میں بات نہیں کر رہی۔ جس طرح سے خان صاحب نے ان کی حکومت کو ڈی ریل کیا، ان کو اتارا، اب کیا تھا کہ ان کے نواز شریف صاحب کے 5 سال پورے ہو جاتے۔ اسی طرح سے عمران خان صاحب اب 3.5 سال ہو گئے تھے، اب وہ کہہ رہے تھے جی میرا آخری ٹینیور تھا، یہاں پہ میں نے لوگوں کو ڈیلیور کرنا تھا۔ بھی 3.5 سال ڈیلیور نہیں کیا، آخری 1.5 سال میں کرنا تھا، چلو کر لیتے۔ لیکن کیا ہے کہ یا تو یہ ہے کہ جلد باز بہت ہیں، یا یہ ہے کہ انہوں نے پچھلے 72-75 سال سے ایک روایت بنا دی ہے کہ ہم نے ملک میں کسی کو پورے 5 سال کرنے ہی نہیں دینے، کہ کوئی اگر اپنا جو ہے اقتدار پورا کرے تو اس کو بتانے کے لیے کچھ ہو، عوام کے آگے پیش ہو، وہ ان کے سوالوں کے جواب دے۔ وہ جب کبھی آپ خان صاحب کے جلسے دیکھ لیں، آپ نون لیگ کے جلسے دیکھ لیں، وہ انہی پہ بات پھر وہی آ جاتی ہے، وہ انہی پہ سیاست، وہ انہی پہ الزام تراشیاں کر رہے ہوتے ہیں جی ہم رہتے تو ہم نے تو یہ کر دینا تھا، ہم رہتے تو ہم نے وہ کر دینا تھا، کارکردگی کچھ نہیں ہے۔ وہ صفدر صاحب عام طور پہ جو بات کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ سیاسی قیادت پہ الزام آتا ہے، یہ الزام کہ وہ ایک دوسرے کو جو ہے مدت پوری کرنے نہیں دیتے۔ حالانکہ اگر آپ غور کریں تو ایسی قوتیں جو ان کی سرپرستی کرتی ہیں ان کو لانے میں، وہ ایکچولی انہیں جو ہے کہا جاتا ہے کہ ان کو مدت پوری کرنے نہیں دی تھی، یا ان کی پسند ناپسند جو ہے وہ تبدیل ہوتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان میں حکومت بدلتی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی ان کے ہاتھ بندھے ہوتے ہیں اور یہ بیساکھیوں کے سہارے ہی چلتے ہیں اور بیساکھیوں کے سہارے ہی آتے ہیں؟ بالکل درست آپ نے تجزیہ کر دیا ہے، اور آپ کی بات میں
کوئی بھی نفی کرنے والی چیز نہیں ہے. آج کے دن تک پاکستان کی پوری تاریخ اٹھا کے آپ دیکھ لیں، وہ اسی چیز کی عکاسی کر رہی ہے کہ یہاں حکومتیں بنائی گئی ہیں اور پھر گرائی گئی ہیں. پسندیدہ لوگوں کو اقتدار دیا گیا ہے، اور چونکہ وہ پسندیدہ لوگ اس لیے تھے کہ ان سے انہوں نے کام لینے تھے. جو ہی ان کے کام نکلتے ہیں یا وہ ان کی ڈیمانڈ کے مطابق کوئی کام نہیں کر سکتے تو ان کی چوائس چینج ہو جاتی ہے. یہ دیکھیں حال ہی دنوں میں وہ جو پاشا صاحب ہیں، ہمارے سابقہ چیف ہیں ایک پرائم ایجنسی کے، انہوں نے ایک جلسہ تقریب عام میں کہا ہے، ان کے ایک تقریب تھی، اس میں انہوں نے کھڑے ہو کے کہا ہے کہ ہم نے ان کو بنایا، لے کے آئے، ان پہ انویسٹمنٹ کی، اور ہم نے یہ تیسری پارٹی تیار کی. اس سے پہلے بھی ہمارے کئی چیفز ہیں جو یہ بیان دے چکے ہیں کہ فلاں کو IGI کو ہم نے بنایا، فلاں پارٹی کو ہم نے بنایا. اور پھر اس کے بعد ہمارے سیاستدان ایک دوسرے پہ بآواز بلند یہ بتاتے ہیں کہ بھٹو کو اس نے بنایا، نواز شریف کو اس نے بنایا، وہ کہتے ہیں عمران خان کو اس کو بنایا. اور یہی تو بدقسمتی ہے کہ عوام پوچھتے پہ پھر ہم نے کس کو بنایا، ہمارا نمائندہ کون ہے. ٹھیک ہے. یہ جواب جو ہے نا، یہ جس دن ہمیں ملے گا اس دن ہی پھر ہمارے آپ دیکھیں گے کہ ترقی بھی شروع ہوگی. اچھا علی خان، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو عوام کے نمائندے جن کے لیے عوام جو ہے بھرمار جلسوں میں شرکت کر رہی ہے، ایک ہجوم ہے، ایک ویو چلی ہوئی ہے، اور لوگ جو ہیں وہ آزاد خارجہ پالیسی، غلامی سے نجات کے نعروں کے پیچھے جو ہے وہ بھاگے چلے جا رہے ہیں، کیا یہ واقعی عوام کے نمائندے ہیں جن کے پیچھے عوام بھاگ رہی ہے؟ یہ حقیقی نمائندے؟ سر میں ایک چیز دیکھتی ہوں کہ عمران خان صاحب کا جلسہ ہوتا ہے 2 گھنٹے کا ہو، 2.5 گھنٹے کا ہو، لائیو جاتے ہیں ہم لوگ. آپ دیکھیں اس جلسے میں ایک بندہ جو آپ کے کسی ملک کا وزیر اعظم منتخب ہونے کا وہ نمائندہ بن کے بات تقریر کر رہا ہے، آپ کو ان کی تقریر میں ایک وزیر اعظم والی بات نظر آتی ہے؟ وہ ہر کسی کو عجیب و غریب ناموں سے پکار رہے ہوتے ہیں، ہر کسی کو. اب آپ دیکھیں وہ ڈیزل ہے، وہ فلانا ہے، وہ تو یہ چیزیں آپ دیکھیں، آپ لیڈر بننے جا رہے ہیں کہ آپ کی اپنی بھی کردار سازی ہونی چاہیے، آپ نہ کہ اس طرح کے گالم گلوچ. اب آپ دیکھیں کہ ان کے جلسے میں جو لوگ ہوں گے نا، وہ بھی اس طرح کے، مجھے تو ان میچیور قسم کے لوگ لگتے ہیں کہ ان کا اپنا کوئی ویژن نہیں ہوتا. وہ نعرے لگ رہے ہیں، وہ گانے لگ رہے ہیں، وہ اسی کے پیچھے وہ لگ رہے ہوتے ہیں، اپنا ان کا کوئی وہ نظریہ نہیں ہوتا، کوئی کچھ نہیں ہوتا. اگر آپ نے نظریے کی بات کرنی ہے، آپ عام پبلک میں جائیں. میں نے جب بجٹ پیش ہوا ہے، میں عام پبلک میں جا کے، میں نے اردو بازار میں پروگرام کیے ہیں، میں نے انارکلی میں جا کے لوگوں کے ویوز لیے ہیں. اب یقین کریں کہ عام بندہ جو ہے نا، اس کے پاس اتنی فرصت ہی نہیں ہے کہ وہ 2.5-3 گھنٹے کا جلسہ جا کے اٹینڈ کرے. وہ اس بندے بیچارے کو تو اپنی 2 گھنٹے اچھا جیسے علی خان کہہ رہی ہیں کہ عمران خان کے جلسوں میں وہ کیلیبر نہیں ہے، وہ وہاں جو بات ہوتی ہے وہاں پہ وہ جو ہے وہ نام رکھے جاتے ہیں، یا اس قسم کی جو ہے وہ رویے جو ہیں وہ ایک اچھے رویہ کے جو ہے وہ نشاندہی نہیں ہوتی ہے. تو کیا مریم نواز کے جلسے میں یا حمزہ شہباز کے جلسے میں یا میاں شہباز شریف کے جلسے میں جو ہے وہ اخلاقیات کو مد نظر رکھا جاتا ہے؟ وہ بھی تو فوج کے بڑے بڑے لوگوں کو بڑے بدتمیزی سے پکارتے رہے ہیں، وہ تو اداروں کو رنگیتتے رہے ہیں. کیا وہ نہیں یہ طرز عمل ان کا رہا اور عالیہ خان ان کا نام لیتے ہوئے گھبرا رہی ہیں؟ نہیں، بات نا کہ آپ ملک کے لیڈر منتخب ہونے جا رہے ہیں، اپنی پہلے تھوڑی سی تربیت کر لیں. آپ کے آگے 10-15 ہزار بندہ کھڑا ہوا ہے. یہ بات دیکھیں، عالیہ بی بی نے جو بات کی ہے نا، وہ کافی حد تک درست ہے. جو آپ بات بھی کر رہے ہیں وہ بھی درست ہے. ہمارے ملک میں دیکھیں نا، پالیسی چل رہی ہے ٹٹ فار ٹیٹ. جی، کوئی اس میں لاجک تو ہے نہیں نا بھائی. لاجک تو ہوتی ہے علم کی، نالج کی، کسی ویژن کی. آپ کو پروگرام کی بات کرتے ہیں. میں نے گزارش کی نا کہ ان کے پاس 3 سال کا ریکارڈ ہے، اس میں ان کے پاس کوئی کارکردگی ہی نہیں ہے. وہ کیا بتائیں کہ ہم نے کون سا ڈیم بنایا ہے، کون سی بندرگاہ بنائی ہے، کون سے ہم نے بین الاقوامی معاہدے کیے ہیں. ایک تیل کہتے ہیں، اور اندازہ کریں کہ 4 دن بعد ان کی حکومت چلی گئی ہے،
4 دن پہلے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تیل کا ایک خط لکھا ہے. جی او بھائی اس طرح کام تھوڑی ہوتے ہیں. کوئی 6 مہینے سال کی پہلے بات کریں. کوئی آپ نے گیس کا ٹرمینل لگایا ہے, کوئی پاور کا لگایا, آج 4 سال بعد کیا ہے کہ بجلی کے اندھیرے پھر چھا گئے ہیں. جس ملک میں انرجی کرائسس ہے اس میں ترقی کہاں سے آئے گی؟ اسی طرح نون لیگ جو ہے وہ وہی جو آپ دے گی نا جو انہوں نے دیا ہے. وہ سارا ٹائم جو ہے, میں نے جیسے پہلے بھی آپ سے گزارش کی ہے کہ ان کے پاس تو ابھی 3 مہینے کی کارکردگی ہے, ان کے پاس 3.5, تو ان کے پاس کارکردگی دونوں جماعتوں کے پاس نہیں ہے. سابقہ کیا ہے اس کو چھوڑیں, حال کی بات کرنی ہے نا. پہلے نون لیگ نے کیا کیا کام کیے ہوں گے, مانتے ہیں ہم نے بڑے اچھے کیے, لیکن بات تو آج کی ہونی ہے نا. آج یہ ہے کہ انہوں نے آتے ہی سوائے مہنگائی کے بم گرانے کے کچھ نہیں کیا. صدر صاحب کہتے ہیں کہ عوام کو دیا کچھ نہیں گیا, لیکن عوام سے مانگا جا رہا ہے, عوام سے ہی قربانی مانگی جا رہی ہے, عوام سے ہی ووٹ مانگا جا رہا ہے, لیکن اسے کچھ دیا نہیں جا رہا. یہ خیالات کا سلسلہ یوں جاری رہے گا, لیکن ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک میں ہمارے ساتھ رہیے گا.